الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو اس وقت ہم اس باڈی کے اندر نہیں تھے جس میں آج ہم موجود ہیں، بلکہ ہم روحوں کی شکل میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، کسی کو مرد کے جسم میں بھیج دیا، کسی کو عورت کی شکل میں عورت کے جسم میں بھیج دیا۔ مقصد دونوں کا امتحان ہی تھا کہ دنیا کے اندر ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس لیے بھیجا تاکہ ان کی ڈیڈز کو ایویلیویٹ کیا جا سکے، اور اس کے بعد جب ان کے اعمال، ان کے ایکشنز، ان کے ڈیڈز ہمارے پاس آ جائیں، اسی کی بیس پر پھر ان کی فائنل ڈیسٹینیشن کا ڈیسیژن کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا، آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ، آپ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اگر آپ بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ان کو مار کیوں دیتے ہیں، بندوں پہ موت کیوں آتی ہے؟ ویسے ہم بھی جس سے محبت کرتے ہیں ہم تو اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں، اس کے مرنے کی دعا تھوڑی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا موسیٰ، میں آپ کو اس بات کا جواب پھر کسی وقت دوں گا، آپ ایسا کریں، آپ کوئی فصل کاشت کریں، کچھ کلٹیویٹ کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے گندم کی فصل، اس کے بیج ڈالے، اس پہ محنت کی، اور جب فصل پک کر تیار ہو گئی کچھ مہینوں کے بعد، تو انہوں نے ضابطے کے مطابق فصل کو کاٹا۔ جو دانے تھے گندم کے وہ سب انہوں نے اپنے پاس سیو کر لیے، اور جو باقی تھے تنکے وغیرہ وہ کاٹ واٹ کے ختم کر دیا۔ ویسے ہمارے پنجاب میں بھی گندم کی فصل جب کاٹ دی جاتی ہے تو نیچے جو بچنے والا باقی بھوسا ہوتا ہے، توڑی، کچھ تو جانوروں کے کام آتی ہے وہ لے جاتے ہیں، جو بالکل ویسٹ ہوتا ہے نا اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے گندم کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں آگ لگی ہوتی ہے تاکہ نیکسٹ جو فصل ہے اس کو پریپیئر کیا جا سکے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اگلی ملاقات میں ہم کلامی ہوئی، تو اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ آپ کو فصل پسند نہیں تھی؟ اتنی محنت سے بیج ڈالا، اتنی اس کی حفاظت کی، پانی دیتے رہے، اور جب وہ بالکل اپنے بلوم پہ پہنچ گئی، تیار ہو گئی، آپ نے ساری فصل برباد کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں اللہ، میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فصل کو کاٹا جب اس کا وقت آ گیا، اور اس میں جو کام کی چیزیں تھیں، جو میرے مطلب کی چیزیں تھیں، دانا وہ میں نے کلیکٹ کر لیا، اور جو تنکا وغیرہ بیکار چیزیں تھیں اس سب کو میں نے ویسٹ کر دیا، آگ لگا دی۔ اللہ نے فرمایا یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ نے پوچھا تھا کیا مجھے بندوں سے محبت نہیں ہے؟ اگر ہے تو میں بندوں کو موت کیوں دیتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موت اسی لیے دیتا ہوں تاکہ یہ بندے میرے پاس آئیں، اور میں ان کے اعمال کو دیکھنے کے بعد جو میرے قیمتی ہیں، جو میرے لیے کام کے ہیں، ان کو کلیکٹ کر کے جنت میں بھیج دوں، اور جو میرے کام کے نہ بنے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں۔ تو اندازہ کیجئے زندگی کا مقصد، پرپز آف لائف اتنا سمپل ہے، اتنا سادہ ہے، تاہم آج انسان نے اس کو اپنے لیے انتہائی مشکل بنا لی ہے۔ تو ہم زندگی میں
کچھ بھی کریں، کوئی بھی ایکشنز ہوں، کسی بھی سرکمسٹانسز میں ہوں، ہم بہت اچھے بڑی پوش لائف گزار رہے ہوں یا انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہوں، ہم سب کی مثال اس ٹرین کی سی ہے جو اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس میں مختلف ڈبے لگے ہوئے ہیں. ایک وی وی آئی پی لوگوں کے لیے ڈبہ لگا ہوا ہے جس میں ایئر کنڈیشن ہے، صوفہ سیٹس ہیں، ہر قسم کی سہولت ہے، وہ بھی ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایک جو ہے وہ سمپل وی آئی پی کلاس ہے، وہ بھی ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایک اکانومی کی ہے اور ایک بالکل لوور کلاس ہے. اب سب کے حالات مختلف ہیں، کوئی بہت لیوشلی سفر کر رہا ہے، کوئی نارمل فیسلٹیز کے ساتھ سفر کر رہا ہے، کسی بیچارے کے ڈبے میں تو پنکھا بھی نہیں ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، باہر سے مٹی آ رہی ہے، دھول آ رہی ہے، ہر قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کے سارے ڈبے ایک ہی انجن کے پیچھے ایک ہی رفتار سے ایک ہی ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہیں. چنانچہ ہم زندگی کے کسی بھی شکل میں ہوں، حالات میں ہوں، ہم سب کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بالآخر موت ہے، اور اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں. اب موت سے پہلے ہماری زندگی کے جو ایام ہیں، دن ہیں، اس کے اندر ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. مثلا ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں، اس کو معاشرہ کہتے ہیں. تو معاشرے میں ہم نے لوگوں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ اپنی ایکویشن کو بیلنس کیسے کرنا ہے، اور وہ بیلنس ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں جو معاشرہ بھی انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کی ایکویشن کو سمجھ نہ پائے، اس معاشرے کے اندر آپ ڈس بیلنس کو دیکھیں گے. یا فیملی سٹرکچر ختم ہوگا، یا لوگوں کی سوشل لائف کا یہ حال ہوگا کہ ویسے تو ترقی کی چاند پر پہنچ گئے، اور حالات یہ ہیں سوشلی کہ ساتھ والے گھر میں کوئی عورت مر چکی ہے اور اس کے فلیٹ سے بدبو آ رہی ہے، تو پولیس کو فون کیا جا رہا ہے. پولیس نے دروازہ توڑا تو پتہ چلا کہ اس کو مرے ہوئے تو 1 ہفتہ ہو چکا. تو اگر ہم ایکویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ مردوں کی، عورتوں کی جو ہمارے آل اراؤنڈ ہوتے ہیں، ان کی ہمارے ساتھ ایکویشن کیا ہے، اگر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر پورے معاشرے کے اندر ایک ڈس بیلنس قائم ہوگا. سوشل میڈیا پر ابھی ایک حالیہ 2 دن پہلے، مجھے تو 2 دن پہلے کسی نے سینڈ کی، کسی جنرل کے بارے میں کہ جنرل صاحب تھے، زندگی بہت لیوشلی گزاری اور فیسلٹیز ہوتی ہیں آرمی میں، اور ان کے 3 جوان بیٹے، اور بیٹوں نے بھی بہت والد کے رینک سے فائدہ اٹھایا ہر جگہ. والد بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، اب ان کو سنبھالنے کا مسئلہ بن گیا، کون سنبھالے. اب بیٹوں کو یہ ایکویشن نہیں پتا تھی کہ یہ بابا جی ہمارے والد ہیں، اور انہوں نے تو ساری زندگی ہمیں سپورٹ کیا، اب ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمارا ریلیشن شپ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. چنانچہ بچوں نے کہا کہ بھئی اب پتہ نہیں ہے کس وقت مر جائیں، تو چلو ان کی وراثت جائیداد سب ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اب چونکہ وہ بالکل ایسی کنڈیشن میں تھے کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، ٹوٹلی بیڈ ریڈن. چنانچہ انہوں نے آپس میں جائیداد تقسیم کی، مال پیسہ آ گیا. اب گرمیوں کی چھٹیاں آئیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو آؤٹنگ کے لیے جانا ہے، 3 ماہ کی چھٹیوں کے لیے. لہٰذا تینوں نے پلان بنایا. ایک نے کہا فرانس چلا جاتا ہوں، دوسرے نے کہا کینیڈا چلا جاتا ہوں، تیسرے نے بھی کہیں ابراڈ جانے کا ارادہ کر لیا. اب تینوں سوچنے لگے کہ یہ بوڑھے بابا جی کا کیا کریں جو بیسمنٹ میں لیٹے رہتے ہیں بستر پر، ان کو کھانا کون دے گا، ان کو ٹوائلٹ کون لے کے جائے گا. تو سوچا چلو ایک ملازم رکھ لیتے ہیں، وہ ان کی کیئر ٹیکنگ کر لے گا. ملازم کو بلایا، تاکید کی اچھی طرح خیال رکھنا اور کوئی کمی نہ ہونے پائے، اور ہم 3 ماہ بعد آئیں گے. یہ تینوں چھٹیوں پہ چلے گئے. 3 ماہ کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے بیسمنٹ کا جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ والد تو بہت پہلے فوت ہو چکے اور ان کی ہڈیاں بستر پر پڑی ہوئی ہیں.
پتہ کیا کہ ملازم کہاں ہے تو پتہ چلا کہ وہ چند دن خدمت کرتا رہا، اس کے بعد ایک مرتبہ وہ مارکیٹ سے کوئی چیز لینے گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور صرف وہی تھا جس کو پتہ تھا کہ گھر کے اندر بیسمنٹ میں ایک اس طرح کا مریض پڑا ہوا ہے۔ اس طرح کی بے تحاشا انکاؤنٹیبل ایگزامپلز ہیں معاشرے کے اندر کہ جہاں ہم سوشلی دیکھتے ہیں کہ ایکویشن بہت ڈسٹرب ہے۔ چنانچہ آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم آپس میں ہیومن بینگز کے طور پر اپنے قریب والوں کے ساتھ اپنی ایکویشن کو اچھی طرح کیسے انڈرسٹینڈ کریں، خاص طور سے فیمیلز کے ساتھ، عورتوں کے بارے میں۔ بطور مقدمہ میں اتنی بات کر دوں کہ جس معاشرے نے عورتوں کو بالکل ڈی گریڈ کر دیا، ان کو بالکل رائٹس نہیں دیے، بالکل زمین پر لگا دیا، وہ معاشرے بھی ختم ہو گئے، اور جنہوں نے اس کو اتنا ایلیویٹ کیا کہ سر پر بٹھا لیا، وہ معاشرے بھی ختم ہو گئے۔ لہٰذا ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو ہم اسلامی پرسپیکٹو میں ہی اس بات کو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے عورت کے حوالے سے ہمیں کیا ٹیچنگز دی ہیں، کیا انڈرسٹینڈنگز دی ہیں، جس سے ہم اس ایکویشن کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی عمارت ہو، ہم جیسے ایک اسٹرکچر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے کچھ بیسک بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں، مثلا اس میں اینٹیں لگی ہیں، اس میں سیمنٹ لگا ہے، ریت لگی ہے، سریا لگا ہے، بجری لگی ہے، یہ اس کے بیسک کمپوننٹس ہیں جس سے مل کر یہ عمارت بنی ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرہ اور اسلامی گھرانہ یہ مختلف کمپوننٹ سے، افراد سے مل کر بنتا ہے۔ کسی کو والد کہتے ہیں، کسی کو والدہ کہتے ہیں، کسی کو بہن کہتے ہیں، کسی کو بھائی کہتے ہیں، کسی کو بیوی کہتے ہیں۔ تو یہ اسلامی گھرانے کے بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں جن کے ذریعے ایک اسلامی گھرانہ بنتا ہے۔ اب ہم دیکھیں، مرد کو عورت سے کمپیئر کریں تو یہ کمپیریزن بڑا عجیب ہے۔ دنیا کے اندر، پاکستان میں بھی یہ بات چل پڑی کہ عورت کو شاید وہ حقوق نہیں دیے جاتے جو مردوں کے پاس ہوتے ہیں، تو برابری کی بات چلتی ہے۔ اچھا، یہ برابری جو ہے نا، یہ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے۔ ایک ہوتا ہے بالکل ایگزیکٹلی کسی چیز کو آپس میں برابر کر دینا، یہ تو عورت اور مرد میں کرنا ناممکن ہے۔ ہاں، مساوی حقوق دینا، ایکویلنٹ حقوق دینا، یہ پاسبل ہے، اور یہ اسلام نے دیے ہوئے ہیں۔ اس کا میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے سٹرکچر وائز بڑا سٹرونگ بنایا، اس کی باڈی کو سٹرونگ بنایا۔ کیوں؟ اس نے بڑے مشکل قسم کے کام کرنے تھے۔ گھر سے باہر ویدر کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی بارش ہے، کبھی آندھی ہے، کبھی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، کبھی گاڑی خراب ہو گئی، اس کو دھکا لگانا پڑ گیا۔ الغرض اتنے قسم کے ٹف جابز ہیں کہ جس کے لیے مرد کے جسم کو ڈیزائن کیا گیا۔ عورت کو آن دی ادر ہینڈ اس کو نازک بنایا۔ یاد رکھیے گا، میں لفظ کمزور استعمال نہیں کیا، نازک لفظ استعمال کیے۔ نازک اور کمزور میں فرق ہوتا ہے۔ کمزور چیز کہتے ہیں جو ویک ہو فزیکلی، عورت فزیکلی ویک نہیں ہوتی، اس طرح سے نازک ہوتی ہے۔ لیکن بعض چیزیں نا کانچ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب ان کو ٹرانسپورٹ بھی کیا جاتا ہے نا تو اس پہ لکھا ہوتا ہے فریجائل، ہینڈل ود کیئر، تو اس کو ہینڈل بڑے احتیاط سے کرنا ہوتا ہے فریجائل ہونے کی وجہ سے۔ تو عورت کو اللہ نے نازک بنایا، اس کی ریزن کیا تھی؟ عورت نے ایسے کام کرنے تھے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ نے یہ نزاکت پیدا کی ہے۔ چھوٹا بچہ رونا شروع کر دے تو آپ مرد کو پکڑا دیں، وہ تھوڑی دیر کوشش کرے گا چپ کرانے کی، وہ چپ نہیں کرے گا تو وہ ڈانٹنا شروع ہو جائے گا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اب وہ جتنا زور سے ڈانٹے گا بچے کا والیوم اتنا ہی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ بچے کو اس وقت کسی ڈانٹ کی یا سخت ہاتھ لگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت بچے کو بڑے نازک اور فریجائل قسم کے، ٹچی قسم کے ہاتھوں کی اور نرم آواز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بالآخر بچہ چپ ہو جاتا ہے یا اپنی تکلیف کا اظہار کر لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے دونوں کو الگ الگ فیچرز دیے, دونوں کے الگ الگ کام ہیں. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ پوری دنیا کے اندر مشینری بنتی ہے, کچھ مشینز ہوتی ہیں جنہوں نے انڈور یوز ہونا ہوتا ہے, تو وہ مشینز جو ہیں ان کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے, ویٹ وائز بھی ہلکی ہوتی ہیں. کیوں؟ انہوں نے انڈور کام کرنا ہے, ویدر ایفیکٹس اس کے اوپر زیادہ نہیں ہوں گے. لیکن جو مشینری آؤٹ ڈور میں یوز ہوتی ہے اس کے اوپر ایکسٹرا جیکٹس چڑھائی جاتی ہیں, لوہے کی شیٹس چڑھائی جاتی ہیں, اس کا اسپیشل پینٹ ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے جو ہے وہ ویدر کے ایفیکٹس کو وتھ سٹینڈ کرنا ہے, بارش, طوفان, آندھی. بس یہ سادہ سی مثال سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو وہ فیچرز دیے کہ وہ گھر سے باہر جا کر اس قسم کے کام کرے کہ جو اس کی باڈی اس کو وتھ سٹینڈ کر سکتی ہے, اور عورت کو نازک قسم کے کام دیے جو کہ مرد کرنا بھی چاہے تو شاید اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے ایک عورت کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایکویشن کو خود بیلنس فرمایا. اب یہ جو کمپیریزن کیا جاتا ہے بھی دونوں میں سے کون ضروری ہے, تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ کمپیریزن غلط ہے. یہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے کہ عورت ضروری ہے یا مرد ضروری ہے. دیکھیں, بعض اوقات دو چیزوں کی کمپوننٹس مل کر ہی ایکویشن کمپلیٹ ہوتی ہے, کسی ایک کمپوننٹ سے ایکویشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندے آپس میں بیٹھ کے بحث کریں, اچھا یہ بتاؤ گاڑی کے لیے ٹائر ضروری ہے یا انجن ضروری ہے, تو کیا کہا جائے گا؟ جناب دونوں ضروری ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹائر ہو انجن نہ ہو, انجن ہو ٹائر نہ ہو؟ اسی طرح کوئی کہے کہ جناب ایک مکان کے لیے چھت ضروری ہے, دیواریں ضروری ہیں, تو اس کو کہا جائے گا جناب دونوں ضروری ہیں, چھت بھی ضروری ہے, دیواریں بھی ضروری ہیں. اسی طرح ایک مثال اللہ نے دل میں ڈالی کہ دو کمپوننٹس ہیں, ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن, اور دونوں میں یہ صفت ہے کہ وہ برننگ کے اندر کام آتی ہے, دونوں میں جلانے کی صفت ہے. لیکن اللہ کی شان, جب دونوں کیمیکلی بانڈ ہو جاتے ہیں تو H2O کے بعد یہ پانی بن جاتا ہے, اور پانی آگ بجھانے کے لیے کام آتا ہے. اکیلا مرد اکیلی عورت معاشرے کے اندر نہیں چل سکتے. ان کی ایکویشن بیلنس ہوتی ہی تب ہے کہ جب ان دونوں کا یعنی ایکویشن ان کی بیلنس ہو جاتی ہے, یہ مل کر کام کرتے. یہ بنیادی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ آگے چل کر اس بات پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں بھی ہم روٹی پکانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, یا بعض کہتی ہیں کہ ہم بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس قسم کے وہ کام جو گھروں کے اندر عام طور پر خواتین کرتی ہیں, اس پر کوشچن ارائز ہوتا ہے. تو میں نے اس کے لیے بطور مقدمہ اور تمہید یہ بات پہلے کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ مرد ضروری ہے عورت ضروری نہیں, یا عورت ضروری ہے مرد ضروری نہیں, بلکہ یہ دونوں مل کر ہی اس ایکویشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس بات کو بیسیکلی انڈرسٹینڈ کر لیں. اب چونکہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نازک بنایا ہے نازک کام کرنے کے لیے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انتظام بھی کیا. انتظام کیا کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ صرف عورت کو نازک بناتے, اس کی حفاظت کا, اس کے معاش کا, اس کے کھانے پینے کا انتظام نہ کرتے, تو آبویسلی عورت اگر گھر سے باہر نکلتی تو وہی باہر کی سخت ویدر کنڈیشن اس کے اوپر آتی اور اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے اندر ایک عورت کی پروٹیکشن کے لیے 4 مرد خدمت میں لگا دی. 4 مرد ساری زندگی ایک عورت کی خدمت کرتے ہیں. سب سے پہلے والد بیٹی کو پالتے ہیں, پھر بھائی جب جوان ہو جاتا ہے تو وہ بہن کا جو ہے بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے, ہر چیز میں اس کا ساتھی ہوتا ہے, دکھ درد کے اندر ہر چیز میں شیئرنگ کرتا ہے. اسی طرح جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا ہسبینڈ بھی اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے, زندگی کا ساتھی ہوتا ہے, اور ایک نیا گھرانہ وجود میں آتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جیسے ایک گھر کے اندر بیلنس ضروری, اسی طرح ایک معاشرے کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم سب کے گھر ہیں, یہ مل کر, یہ اس کا بلڈنگ بلاک ہے, یہ سب گھر مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے, ایک نیشن بنتا ہے. تو یہ نیشن تب کمپلیٹ ہوگا جب اس کے انڈیویجول ہاؤسز جو ہیں سب کے اندر سکون ہو, سب کے اندر محبت ہو, سب کے اندر اتفاق ہو, اور ان گھروں کے اندر ایکویشن بیلنس ہو, تب ایز اے ہول یہ معاشرہ بیلنس معاشرہ کہلائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 4تھا بندہ جو اس کی خدمت میں لگایا وہ اس کا بیٹا ہے,
اور آپ دیکھتے ہیں عموماً تو یہ چاروں ہی اویلیبل ہوتے ہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی اللہ کے حکم سے فوت ہو جائے تو کوئی نہ کوئی مرد ان میں سے ہر وقت عورت کی خدمت کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کے سوشل پرابلمز کے لیے اور اس کے گھر کے کچن چولہا ضروریات کے لیے کوئی نہ کوئی مرد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا عظمت دی ہے، اللہ اکبر۔ چنانچہ اتنی سی بات سے اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو یہ بتانا تھا کہ بندوں میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو obviously اللہ تعالیٰ نے کسی مثال دے کے سمجھانا تھا۔ تو مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باپ کی مثال نہیں دی، بیٹے کی مثال نہیں دی، بھائی کی مثال نہیں دی، حالانکہ یہ محبتیں بھی بڑی مثالی محبتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال دینی تھی تو ماں کی محبت سے دی۔ فرمایا کہ مجھے اپنے گناہگار بندے سے اتنی محبت ہے، یوں سمجھ لیں جیسے 70 مائیں مل کر ایک بچے سے محبت کرتی ہیں، اتنی محبت مجھے گناہگار بندوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو، ماں کو ایز اے رول ماڈل ایگزامپل دیا اپنی محبت کے ایکویلنٹ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے عورت کے لیے۔ پھر ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ پر اپنے فیملی ممبرز میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کی والدہ کا۔ تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا آپ کی والدہ کا۔ پھر پوچھے یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا آپ کی والدہ کا۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا آپ کے والد کا۔ تو 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا نام لیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دین اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کتنی تعظیم دی ہے۔ پھر فرمایا مردوں کے لیے کہ بیٹوں کے لیے کہ بھئی آپ اگر جنت چاہتے ہیں تو جنت کے لیے تو خیر بہت سارے اعمال ہیں، حج ہے، ذکر ہے، نمازیں ہیں، عمرہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اعمال ہیں، لیکن فرمایا ایک شارٹ کٹ بھی ہے۔ ہر کام کا ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے نا، تو کہا ایک شارٹ کٹ بھی ہے، ماں کی ایسی خدمت کرو کہ ماں کے دل سے دعا نکل جائے، یہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اس کو یوں کہہ کے فرما دیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت، کہ جب انسان خدمت کرتا ہے تو کسی کے قدموں میں بچ جاتا ہے۔ تو یہ محاورہ ہے۔ آج کل بعض ینگسٹرز جو ہیں وہ اس کا بھی لطیفہ بنا لیتے ہیں کہ ماں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، جنت کہاں سے آ گئی؟ تو بھئی یہ محاورہ ہے، محاورے کو محاورے میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اتنا بچھ جاؤ ماں کے سامنے خدمت کے اندر جیسے انسان کسی کے پیروں میں لیٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا جب اتنا بچھ جاؤ گے تو ماں دعا کر دے گی اور تمہارے لیے یہ جنت ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا فضیلت عطا فرمائی کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، نبیوں میں کوئی بھی عورت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر نبی کی جو والدہ ہے وہ ایک عورت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے والدہ کو مقام نبیوں سے بھی اوپر دیا کہ نبی کی والدہ ایک عورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں محاورہ بھی مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ہر نبی کی جو بیسک فرسٹ ٹریننگ ہے، جو پہلی ٹیچر ہے، وہ اس کی والدہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعظیم بھی عورت کو دی۔ پھر دیکھیے وہ ایک عورت ہی تھی نا کہ جو اپنے بچے کے لیے پانی کے لیے تڑپ رہی تھیں، اما ہاجرہ علیہ السلام، اور مکہ کے پہاڑوں میں سے 2 عام سے پہاڑ تھے، ان میں کوئی فضیلت نہیں تھی، لیکن وہ کبھی ایک پہاڑ پر جاتی ہیں، کبھی دوسرے پہاڑ پر جاتی ہیں، پھر پہلے پر جاتی ہیں، پھر دوسرے پر جاتی ہیں، پانی کی تلاش میں کسی قافلے کو دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس عورت کا، اپنی ولیہ کا بھاگنا، اس طرح سے بے چین ہونا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک آنے والے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام ولیوں کے لیے سنت قرار دے دیا۔ اب آپ جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں صفا مروہ کے دوران ماشاءاللہ عالم ہے تو وہ بھی بھاگ رہا ہے، ملک کا بادشاہ ہے تو وہ بھی بھاگ رہا ہے، مفتی صاحب ہیں تو وہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اما ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنی فضیلت دی کہ اما ہاجرہ علیہ السلام کے پاؤں جس پتھر پر لگے، ایک کا نام صفا پڑ گیا، ایک کا نام مروہ پڑ گیا، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شاعر اللہ کہا کہ میری نشانی ہے،
ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو شاعر اللہ کہہ دیا. یہ سب فضیلت جو ہے ایک عورت کی وجہ سے ملی. پھر دیکھیے انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی تڑپ تھی, ایسی نسبت تھی کہ بچے نے زمین پہ پاؤں مارے, پانی نکل آیا, تو یہ گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے اور پانی پھیل رہا ہے کافی زیادہ, پریشر سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے اس کو کہا زمزم, یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا. اللہ کی شان, انہوں نے زمزم کہا. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ زمزم کہنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کا پانی, اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا, اور یہ شفا والا پانی ہے. تو دیکھیے یہ تمام فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی عطا فرمائی ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو 2 بیٹیاں دی ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے, تو فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں, یعنی جس طرح یہ قریب ہیں اس طرح وہ جنت میں میرے نیرسٹ ہوگا, میرا پڑوسی ہوگا. تو یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی وجہ سے دی. چنانچہ عام طور پر ویسٹ کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر عورت کو قید کر دیا جاتا ہے, اس کو رائٹس نہیں دیے جاتے, اس کو آزادی نہیں ہوتی. اس آزادی اور رائٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر عام آدمی اس پروپیگنڈے میں آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی واقعی عورت قید کیوں ہے گھر میں, حالانکہ ریالٹی یہ کہ وہ قید نہیں ہے, بلکہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا, آپ کو پتہ چلے گا وہ کچھ زیادہ ہی آزاد ہے ہمارے معاشرے میں بھی. لیکن جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے, جس چیز کو ہٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ اسلامی سٹرکچر ہوتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کی کہ یہ سب بلڈنگ بلاکس ہیں جن سے مل کر ایک گھرانہ بنتا ہے, ہر گھر سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے. لہٰذا عام طور پر اس قسم کی تنظیمیں, اس قسم کی NGOs جو مختلف ریلیز کرتی ہیں, اس کے اندر اکثر اسلامی اقتدار کے اوپر, اسلامی معاشرے اور سٹرکچر کے اوپر ہٹ کیا ہوتا ہے. چنانچہ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو شروع کروں, پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر معاشرے کے اندر ایکسیڈنٹس ہو جائیں, کوئی انڈیویجول واقعات ہو جائیں, تو اس واقعے کو اس واقعے کی حد تک ڈیل کرنا چاہیے. اس واقعے کی وجہ سے نئے قوانین پوری قوم کے لیے چینج کر دینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. مثال یہ ہے کہ کسی جگہ پر ٹریفک سگنل لگے ہوئے تھے, اور آپ کو پتہ ہے ٹریفک سگنل الیکٹرانک سرکٹ سے کنٹرول ہوتے ہیں, آٹومیٹک ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی میل فنکشن ہو گیا, خرابی ہو گئی, اور اس نے دونوں طرف سے گرین سگنل دے دیا. اب ادھر کی ٹریفک بھی چل پڑی, ادھر کی ٹریفک بھی چل پڑی, اور ایکسیڈنٹس ہو گئے. اب اگر ایسا کوئی واقعہ 1 یا 2 ہو گئے تو اس پر یہ کہنا کہ جی دیکھو ٹریفک سگنلز کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, لہٰذا پورے ملک سے ٹریفک سگنل ہی ختم کر دیے جائیں, تو ہر عقل مند آدمی کہے گا کہ نہیں جناب ٹھیک ہے, کوئی واقعہ ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ایکسیڈنٹ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس سائٹ کو دیکھا جائے گا, نہ کہ پورے ملک سے ٹریفک سگنلز کو ختم کر دیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی بہن, کوئی بچی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر جا رہی تھی, اس نے اپنا دوپٹہ نہیں سنبھالا اور موٹر سائیکل کے چین کے اندر وہ دوپٹہ آ گیا اور اس کی وجہ سے موٹر سائیکل گر گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو یہ کہنا کہ جی چونکہ دوپٹے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لہٰذا پوری قوم سے دوپٹہ ہی ختم کر دیا جائے, تو کہا جائے گا کہ نہیں جناب اس کی احتیاط ہوتی ہے, مردوں کو بھی چاہیے. بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے, اکثر بائک کی جب چین غراری سیٹ خراب ہوتا ہے نا تو بار بار اترتی ہے, تو اس کی سیفٹی کے لیے اس کے اوپر ایک چین کور ہوتا ہے. اکثر ینگسٹرز اس کو اتار دیتے ہیں کہ کیا بار بار اس کو کھولنا پڑتا ہے, چین اترے گی ہاتھ سے جلدی سے چڑھا لیں گے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. ایک تو یہ احتیاط کی جائے کہ چین کور کو ہمیشہ انٹیکٹ رکھا جائے, نہ اتارا جائے. دوسرا, بچیوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ بیٹھیں تو اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیں, سنبھال لیں, چاہے برقع ہو چاہے دوپٹہ ہو. تو وہ بیٹھنے کے بعد, ویسے تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھنے کے بعد ایک دفعہ وہ انسپیکشن کر لے کہ کپڑے انہوں نے سمیٹ لیے ہیں, اس کے بعد چلنا شروع کریں. تو خیر یہ تو ایک واقعہ ہے, کہیں کہیں ہو جاتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ پوری قوم سے دوپٹہ اور پردہ ختم کر دیا جائے تو یہ بڑی حماقت کی بات ہوگی.
اسی طرح اگر انڈیویجول کسی گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان میں ایکویشن ٹھیک نہیں چل رہی اور مرد نے عورت پر ظلم کیا، حتیٰ کہ خدا نہ خواستہ اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا، اس کے اوپر تشدد کیا، تو ان واقعات کو اتنا زیادہ ایمپلیفائی کر کے یہ کہہ دینا کہ اب نکاح ہی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ نکاح کرنے کے بعد مرد اس طرح کا ظلم عورت پر کرتے، تو یہ وہی مثال ہوگی جو میں نے آپ کو دی کہ انسیڈنٹس انڈیویجول ہوئے ہیں، ان کو انڈیویجول کیسز کی طرح ڈیل کرنا چاہیے، ہاں اگنور نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈیل کرنا چاہیے کہ اگر کسی مرد نے ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ تاہم اس کے لیے آلریڈی ہمارے ملک میں بھی اور دنیا جہان میں قوانین بنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مرد اس قسم کا ٹارچر اپنی بیوی پر بھی کرتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے، اس کے پورے سسٹمز بنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مرد اریسٹ ہو جاتا ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو ایشو بنا کر اتنا پروموٹ کرنا کہ اب نکاح کی ہی ضرورت نہیں رہی، عورت آزادی سے زندگی گزارے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کے حادثات کے لیے عدالتیں بنی ہوئی ہیں، چنانچہ وہاں پر جانا چاہیے۔ چنانچہ اس قسم کی جو این جی اوز کام کر رہی ہیں پاکستان کے اسٹرکچر کو ہٹ کرنے کے لیے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بغیر نام لیے کچھ باتیں کہوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک خاتون نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پر آ کر یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر لبرلزم لا کر رہیں گے اور ہم یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے عورتوں کے حقوق کے اوپر بہت ساری ریلیز نکالی، اور ریلیز کے اندر جو پلے کارڈز ہوتے ہیں نا، یہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ عورت کی آزادی پاکستان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہے، میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ عام طور پر یہ کہنا کہ جی ہمیں رائٹس نہیں دیے جاتے، آزادی نہیں دی جاتی، تو ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنی آزادی آلریڈی دی گئی ہے۔ دیکھیں، ایک ملک کے شہری کے لیے مرد ہو یا عورت کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں، اور ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون سی فیسلٹیز ہیں جو عورت کو دی گئی ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی سہولت ہے جو نہیں دی گئی۔ چنانچہ عورت اگر پاکستان کے اندر زمین خریدنا چاہے کمرشل ہو، ریزیڈینشل ہو، ایگریکلچر لینڈ ہو، ہر قسم کی زمین عورت خرید سکتی ہے، اور عورتوں کے نام بہت ساری زمینیں ہیں، لہٰذا یہ رائٹ پاکستان کے اندر عورتوں کے پاس ہے۔ لائسنس لینا چاہے کسی قسم کا تو کار کا لائسنس، حتیٰ کہ موٹر سائیکل کا لائسنس، حتیٰ کہ ٹرک اور بس چلانے کا لائسنس، حتیٰ کہ اسلحے کا لائسنس، یہ بھی عورتوں کے لیے اویلیبل ہے، اور عورتوں نے یہ لائسنسز آلریڈی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ پھر عورتیں جابز کرتی ہیں مختلف جگہ پر، تو ہر قسم کی جاب کرنے کی خواتین کو آزادی ہے۔ چنانچہ اگر وہ اس میں کوئی غیر معمولی کام کرتی ہیں تو ان کو باقاعدہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں، جیسے اس یونیورسٹی کے اندر بھی جو بچے ڈسٹنکشن لیتے ہیں، بچیاں ڈسٹنکشنز لیتی ہیں، ان کو باقاعدہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں، ان کو کوئی محروم نہیں کرتا۔ عورت پاکستان میں ہر قسم کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، چاہے وہ ڈاکٹری کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی ہو، سیٹلائٹ انجینئرنگ کی ہو، جس قسم کی لائن میں جانا چاہے، اور ماشاءاللہ کافی ساری ایگزامپلز بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہاں پر بہت سارے سبجیکٹس کے اندر بچیاں آلریڈی پڑھ رہی ہیں۔ ہر قسم کا کاروبار عورت کر سکتی ہے، ہر قسم کا جائز بزنس جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ عورت کر سکتی ہے، اور بہت ساری خواتین کر بھی رہی ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ جانے کی اجازت ہے، جہاں مردوں کو جانے کی اجازت ہے انہی جگہ پر خواتین کو بھی جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ یہ نعرہ لگانا کہ جی ہمیں رائٹس نہیں دیے جاتے، ہمیں ڈپرائیو کیا گیا ہے، تو یہ نعرہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نعرہ کسی اور مقصد کے لیے لگایا جاتا ہے، کسی اور چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس سے محروم کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی تعالیٰ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے نعرہ لگانا شروع کیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے ان الحکم الا للہ، کہ بس حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ نعرہ وہ یہ لگاتے تھے، لیکن نعرہ لگانے کے بعد جو مطالبہ کرتے تھے وہ بالکل ناجائز تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو نعرہ صحیح لگاتے ہیں، لیکن اس نعرے کی آڑ میں جو ارادہ ہے ان کا وہ بڑا خطرناک ہے۔ لہٰذا آج بھی یہ کام ہے کہ بہت سارے ملک
یہ نعرے لگاتے ہیں کہ جی ہم فریڈم فائٹرز ہیں، حتیٰ کہ وہ ملکوں کو تباہ کرنے والے، لوگوں کو قتل کرنے والے، اس ملک میں دہشت گردی پھیلانے والے ہوتے ہیں، لیکن نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ ہم فریڈم فائٹرز ہیں اور ہم ٹیررزم کو فائٹ کر رہے ہیں، حالانکہ خود ٹیررزم پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو پیس میکرز کہتے ہیں اور مختلف نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان نعروں کے اوپر نہیں جانا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ ان سائڈ سٹوری کیا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو این جی اوز ہیں، ان کے اکثر جو سلوگنز ہیں پلے کارڈز کے اوپر، یہ ریلیز کے اندر جو چیزیں ڈسپلے کرتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہی ان کا خفیہ ایجنڈا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک سلوگن جو بہت ہی زیادہ مشہور ہوا، سوشل میڈیا میں بہت ہٹ ہوا، میرا جسم میری مرضی، خیر اس پر تو قوم نے بڑا اچھا جواب دیا، خوب لطیفے بنے، تاہم ہم سنجیدگی سے ذرا اس کو آپریٹ کرتے ہیں، کھولتے ہیں اس کے اندر ہے کیا، اور یہ نعرہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ کوئی بھی چیز جب کسی شخص کی ملکیت ہوگی تو اس کے پاس رائٹس ہوں گے، وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ سپوز یہ چیئر میری نہیں ہے، اگر یہ میری ہوتی میں اس کو گھر کے اندر رکھوں، گھر سے باہر رکھوں، میں اس کو توڑنا چاہوں توڑ سکتا ہوں، آگ لگانا چاہوں آگ لگا سکتا ہوں، لیکن آپ نے بلایا ہے، obviously میں اس چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یہ چیئر میری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سادہ سی بات ہے کہ جس کی ملکیت نہیں ہے وہ اس کو ٹیمپر نہیں کر سکتا، اس کو سپوائل نہیں کر سکتا، اس کو خراب نہیں کر سکتا، اس میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، اس کی سارے رائٹس اسی کی طرف جائیں گے جو اس کا ایکچوئل اونر ہوگا۔ آپ کے کسی دوست نے آپ سے کہا کہ یار میرا ضرورت ہے، مجھے کام ہے، اپنی گاڑی مجھے دے دیں یا اپنی بائک مجھے دے دیں، آپ نے اس کی ضرورت کے لیے اس کو دے دی۔ اب وہ وقتی طور پہ اس گاڑی کو بائک کو چلا تو رہا ہے، لیکن وہ اس کا رائٹ فل اونر نہیں بن گیا۔ اب وہ کہے جی میری موٹر سائیکل میری مرضی، اور کھڈوں میں مارتا رہے، دیوار میں جا کر مار دے، ایکسیڈنٹ کر دے، تو آپ کہیں گے نہیں جناب آپ اتر جائیں نیچے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی کیونکہ آپ کی ہے نہیں، یہ آپ کو میں نے یوز کرنے کے لیے دی تھی۔ اسی طرح آپ کبھی رینٹ پر گھر لیتے ہیں تو مالک آپ کو وہاں رہنے کا اختیار دیتا ہے۔ اب آپ وہاں رہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں یہاں رہ رہا ہوں، میرا مکان میری مرضی، تو میں یہ 3-4 دیواریں بیچ کے گرا دیتا ہوں، ایک بڑا ہال بنا لیتا ہوں، تو فوراً اونر آ جائے گا اور کہے گا جناب کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا مکان نہیں ہے، میں نے آپ کو عارضی طور پر رہنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح اس جسم کے بارے میں انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اس کو ہم اپنی مرضی سے نہ ٹیمپر کر سکتے ہیں نہ اس کو سپوائل کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ ٹیٹوز جو آج کے زمانے میں جسم کے اوپر لیزر سے بنائے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹیٹوز بنتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو آرٹسٹ ہوتا تھا وہ بلیڈ سے جو بھی نام یا جو نقش بنوانا ہوتا وہ بنا کر اس میں سرما بھر دیتا تھا، کچھ دنوں بعد جو ہے وہ وونڈ ہیل ہو جاتا تھا بلیڈ کا، اور اس کے اندر وہ جو سرمے کی وجہ سے کالک نظر آتی تھی وہ ڈیزائن واضح ہو جاتا تھا۔ تو اس کو کہتے تھے جسم کا گندوانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جسم کا گندوانا اسلام میں قطعاً جائز نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ جسم ہماری ملکیت ہے تو ہم جو چاہے اس پہ نام لکھ لیں، جس طرح کا چاہے ڈیزائن بنوا لیں، تو واضح ہو گیا کہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لینا یا خودکشی کر لینا، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں۔ اور آپ کی نالج کے لیے اسلام تو بہت اونچا دین اور مذہب ہے، بہت سارے ایسے ممالک جو بدھسٹ کے ہیں، ایتھیسٹ کے ہیں اور عیسائیوں کے ہیں، وہاں بھی خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیگل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹیمپٹ کرے خودکشی کی اور بچ جائے تو لہٰذا اس کو چھوڑ نہیں دیتے، دوبارہ یہ حرکت کرنے کے لیے اس کو جیل میں لے جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے جسم کو کوئی بندہ ختم نہیں کر سکتا، اس کے پارٹس کو کاٹ نہیں سکتا۔ پتہ چلا کہ جسم ہمیں صرف استعمال کے لیے ملا ہوا ہے، یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، اس پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے اسلامی شرعی کہ کوئی بندہ اپنے باڈی پارٹس کو زندگی میں یا مرنے کے بعد ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میں گردہ بیچ دیتا ہوں، یا مرنے کے بعد میری آنکھیں فلاں کو ڈونیٹ کر دیں۔ بھائی آپ کی چیز نہیں ہے، مثالیں میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں، آپ کو یوز کرنے کے لیے دی گئی ہیں، آپ اس کو کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے۔ جب جسم ہمارا نہیں ہے تو اس پر مرضی بھی ہماری نہیں چلے گی۔
سوال یہ ہے ایسا نعرہ لگانے والوں سے کہ جناب اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں جسم آپ ہی کا ہے اور مرضی آپ ہی کی چلے گی، تو پھر آپ یہ ثابت کریں کہ آپ جب دنیا میں آئے، اوبیسلی جسم آپ نے خود بنایا، آپ کی ملکیت ہے، تو لڑکا لڑکی بننے میں بھی آپ کو اختیار تھا، پھر آپ عورت کیوں بن گئی؟ آپ لڑکا بنتی، آپ تو ویسے بھی برابری کے حقوق مانگتی ہیں، تو کیا یہ اچھا ہوتا آپ اپنے جسم کو بناتے ہوئے مرد کا جسم بنا لیتی بجائے عورت کا جسم بنانے کے؟ لہٰذا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اسی طرح جسم کو خوبصورت بنانے کے اندر اگر آپ کی ملکیت تھی، آپ جسم کو ایسا بناتی کہ جیسی آپ کی چاہت ہوتی ہے، لہٰذا ویسا نہیں بنتا، کسی کا ناک موٹا، کسی کے ہونٹ موٹے، اور پھر اس کے بعد بیوٹی پارلر میں جا کر ہزاروں روپے لگا کر اس کو چینج کرانے کی کوشش کرتی ہیں، منہ دھلتا ہے تو پھر کام وہیں پہنچا ہوتا ہے۔ تو اگر جسم آپ کا تھا، مرضی آپ کی چلنی تھی، تو پھر آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر لیتی، ناک، ہونٹ، چن، ہر چیز ویسی بنا لیتی جیسی آپ کی چاہت تھی، پتہ چلا جسم آپ کا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جسم ہر شخص کا اپنا ہوتا تو دنیا میں کوئی بندہ ہینڈی کیپ نہ ہوتا، کوئی لنگڑا نہ ہوتا، کوئی بہرا نہ ہوتا، کوئی اندھا نہ ہوتا، کوئی گونگا نہ ہوتا، ہر بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بناتا۔ اسی طرح جسم اگر ہمارا ہوتا تو یہ جسم ایجڈ نہ ہوتا، یعنی بوڑھا نہ ہوتا کوئی بندہ، کوئی عورت، بال سفید نہ ہوتے، دانت گرنا نہ شروع ہو جاتے، ہاتھوں میں وائبریشن راشا نہ آتا، لہٰذا پتہ چلا کہ جسم ہمارا نہیں ہے۔ کسی بندے کو کوئی بیماری نہ ہوتی، کون چاہے گا کہ میرے جسم کے اوپر کوئی بیماری آ جائے؟ آج پوری دنیا کرونا وائرس سے ڈری ہوئی ہے، تو ایسا نعرہ لگانے والوں سے کہنا چاہیے جناب آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کا تو جسم ہے، آپ کی مرضی، آپ کہیں بھی کرونا شرونا بھاگو یہاں سے، میں تو اپنے جسم پہ اس کو اپلائی نہیں ہونے دوں گی۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے، کیونکہ جسم ہمارا نہیں ہے، اس کے اوپر وائرسز کا اٹیک ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، نزلہ کھانسی ہو جاتی ہے، اور عورتوں کو جو بیماری کے ایام آتے ہیں ہر عورت اس سے پریشان ہوتی ہے۔ اگر جسم آپ کا تھا، مرضی آپ کی تھی، آپ اس کو بھی ختم کر لیتی، لہٰذا وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جسم آپ کا اپنا تھا تو آپ اس کے اوپر کبھی موت کو طاری نہ ہونے دیں، ہمیشہ اس جسم کو الائیو رکھیں، پھر دنیا میں اموات کیوں ہوتی ہیں؟ خیر اتنے دلائل کافی ہیں کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا اس کے اوپر حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا جس کی پراپرٹی ہوتی ہے تمام رائٹس بھی اس کے ہوتے ہیں۔ جس نے جسم بنایا اس نے رائٹس بتائے کہ آپ نے جسم کو کور کیسے کرنا ہے، جسم کی حفاظت کیسے کرنی ہے، بہت ساری اس بارے میں احادیث ہیں کہ آپ جسم کو وہ دیں جو آپ کے باڈی نیڈ ہے، جو آپ کے جسم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہی خواتین میرا جسم میری مرضی والی جو نعرہ لگاتی ہیں، یہی جب آرمی میں جاب کرتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے جناب یہ فوجی وردی پہن لیں، تو نہیں کہتی نہیں جی نہیں، میں تو اپنا ہی لباس پہنوں گی، میں تو فراک پہن کے آؤں گی۔ کہتی نہیں جناب ٹھیک ہے آرمی ہے، یہاں میری مرضی میرے جسم پر نہیں چلے گی، مجھے یونیفارم پہننا پڑے گا، لہٰذا آرمی جوائن کرتی ہیں، آرمی کا یونیفارم پہننا پڑتا ہے، نیوی جوائن کرتی ہیں، نیوی کا یونیفارم پہننا پڑتا ہے، کسی آفس میں جاتی ہیں، کسی ہوٹل میں جاتی ہیں، ایئر ہوسٹس بنتی ہیں، کہیں بھی جاب کرتی ہیں تو ہر ادارے کا اپنا ایک یونیفارم ہوتا ہے، ان کی جیکٹ ہوتی ہے یا کوئی لوگو ہوتا ہے، وہ ان کو پہننا پڑتا ہے۔ وہاں ان کو یاد نہیں آتا یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، میں جناب گھر سے اپنی مرضی کے کپڑے پہن کے آؤں گی، بالکل یہ بات نہیں چلتی، بلکہ وہاں یہ بالکل سیدھے سیدھے طریقے سے چلتی ہیں۔ چنانچہ میرا خیال ہے اس کا تو پلے کارڈ کا کافی آپریشن ہو گیا۔ ایک دو اور پلے کارڈز ہیں بڑے انٹرسٹنگ، ان کا بھی تھوڑا تھوڑا جائزہ لے لیں۔ ایک پلے کارڈ جو اس طرح کی ریلیز میں اٹھایا گیا وہ تھا کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ انسان پوچھے کہ بھئی گھر کے اندر آپ کو اپنے خاوند کے لیے کھانا گرم کرنے میں مسئلہ ہے، لیکن جب آپ جاب کے لیے نکلتی ہیں تو غیر مردوں کے لیے ہوٹل میں، ہوائی جہاز میں، بسز کے اندر غیر مردوں کے لیے آپ کھانا گرم بھی کرتی ہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکیاں بھی سنتی ہیں، ان کے جملے بھی سنتی ہیں، اور پھر بھی آپ کو آرڈرز ہوتے ہیں کہ یو ہیو ٹو کیپ آن اسمائلنگ، لہٰذا اگلا برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ آگے سے مجبوراً اسمائل دے رہی ہوتی ہیں۔ اس اسمائل کی حقیقت کیا ہے کہ وہ ایک فوجی نے کہا کہ ہم جب ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے بریگیڈیئر صاحب نے یا جنرل نے گزرنا ہوتا ہے تو ہم 6 7 8 گھنٹے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب سڑک کے اوپر کھڑے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے اور برا حال ہے،
تو کہنے لگے جب جنرل گزرتا ہے نا تو ہم سلوٹ کرتے ہیں. تو اب بظاہر تو سلام ہے, کہنے لگے ہماری کیفیت اندر یہ ہوتی ہے کہ صبح سے کھڑے ہیں, چل جلدی یہاں سے نکل, ہماری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے. کہنے لگے بظاہر سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اندر سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس قسم کے جو جابز ہوتی ہیں اس میں بھی غیر مردوں کو کھانا سرو کیا جاتا ہے, اندر ہی اندر گالیاں چل رہی ہوتی ہیں لیکن اوپر اسمائلنگ فیس ہوتی ہے. چنانچہ اگر یہ عورت گھر کے اندر اپنے مرد کو کھانا دے رہی ہوتی تو اس کو عزت بھی ملتی اور اس کا ثواب بھی ملتا. پھر ایک اور عجیب اور واہیات قسم کا نعرہ, اپنا بستر خود گرم کر لو. انسان پوچھے کہ بھئی آپ نے کسی اور کا بستر گرم کرنا ہے؟ اگر آپ نے یہ کام نہیں کرنا تھا تو پھر نکاح کیوں کیا تھا؟ اور یہ وہی بات جو میں نے سٹارٹ میں کہی تھی کہ اب یہ ایکویشن ڈس بیلنس ہونے جا رہی ہے. اب اگر آپ یہ کام اپنے خاوند کے لیے نہیں کریں گی تو آپ کا خاوند کون سا بیوہ بچہ ہے وہ بھی معاشرے میں کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کر لے گا, اور اسی طرح یہ معاشرے کی ایک ایک اینٹ ہلنی شروع ہوگی, پورا سٹرکچر نیچے آ جائے گا. لہذا اس سے پہلے کہ ہم ترقی کے نام پر اس ٹریک پہ چل نکلیں کہ جہاں ہماری آنکھیں 30, 40, 50 سال کے بعد کھلیں, کیوں نہ ہم ان ملکوں کا جائزہ لے لیں جو اسی ترقی کے نام پر ہم سے 50, 60 سال آگے جا چکے ہیں. لہٰذا امریکہ اور یورپ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دیکھنے سے عجیب عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جن ملکوں نے عورت کو حقوق دینے کا نعرہ لگایا اور عورت کی آزادی کا نعرہ لگایا, آج وہاں پر عورتوں کی کیا حالت ہے. ہاں, عورت آزاد اس طرح سے ہے کہ وہ مارکیٹ کا ایک ڈیکوریشن پیس بنی ہوئی ہے. ہر اشتہار کے اندر عورت ہے, کپڑا ہو یا گاڑی کا اشتہار ہو یا مچھر مارنے والا اسپرے ہو, ہر ایک کے اندر عورت کو یوز کیا جاتا ہے, بلکہ اگر میں یوں کہوں اس کو ابیوز کیا جاتا ہے. اور یہی وہ مقصد تھا کہ جس مقصد کے لیے عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا تھا کہ پہلے یہ ہاؤس وائف تھیں, تو انہوں نے کہا کہ بھی ہاؤس وائف تو کوئی اچھا لیبل نہیں ہے, ہاؤس وائف رہیں گی تو ہمارے ہاتھ کیسے آئیں گی, لہٰذا ان کو گھروں سے باہر نکالو. ان کو ورکنگ وومن کا ٹائٹل دیا گیا. اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو یہ 60s سے پہلے جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس سے پہلے یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر عورت گھر میں رہتی تھی, پورا کورڈ ڈریس پہنتی تھی. لیکن انڈسٹریل ریولوشن کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی نیشن کو بنانا ہے, ترقی کرنی ہے, لہٰذا مرد بھی کام کریں, عورتیں بھی کام کریں. اور انہوں نے ٹریپ یہ بچھایا کہ عورتوں کی سیلری مردوں سے ڈبل رکھی, جس کی وجہ سے مرد خود کہتا تھا اپنی بیوی کو کہ تم بھی میرے ساتھ ورک شاپ میں چلو, تم بھی میرے ساتھ کارخانے میں چلو, ہمیں زیادہ پیمنٹ ملے گی, گھر کا خرچہ آسان ہو جائے گا. اس بہانے سے انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا اور ان کو دھوکہ دیا. چنانچہ آج ان ممالک کے کیا حالات ہیں, میں صرف امریکہ کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اور یہ سٹیٹسٹکس اور یہ فگرز میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا, کیونکہ میری عادت ہے کہ میں بات کرتا ہوں with solid evidence and solid reference. آپ اس کو خود چیک کر سکتے ہیں. نیٹ پہ آپ لکھیں گے RAIN, RAINN, یہ ایک ادارہ ہے امریکہ کا. یہ امریکہ کا وہ سب سے بڑا ادارہ ہے جو سیکچول ہراسمنٹ کے حوالے سے کمپلینس کو رجسٹر کرتا ہے, کمپلینس لکھتا ہے. لہٰذا RAIN کا جو ایبریویشن ہے, یہ پورا اس کا نام بنتا ہے ریپ, ایبیوز اینڈ انسیسٹ نیشنل نیٹ ورک. یہ امریکہ کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جہاں پر ریپ اور اس قسم کے کیسز رجسٹر کیے جاتے ہیں. رجسٹریشن کی جو میں آپ کو کاؤنٹ بتانے لگا ہوں, اس سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ امریکہ یورپ کی عورت جو پہلے آزاد ہے, آزادی مانگتی ہے, اگر اس کا کوئی ریپ 1 یا 2 دفعہ کر لیتا ہے تو وہ فوراً شکایت کرنے نہیں پہنچ جاتی, چونکہ ان کے معاشرے میں یہ چیز عام ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی مرتبہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر رجسٹریشن کروانے چلی گئی ہوگی کہ جناب میری کمپلین رجسٹر کریں. یہ ہر روز میرے ساتھ یہ کام ہوتا ہے. لہٰذا اب آپ فگر سنیے تو آپ فگر سن کے حیران ہو جائیں گے. ان کی اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے 1 out of every 6 American women has been the victim of an attempted or complete rape in her life. ہر 6 عورتوں میں سے ایک عورت, یہ ترقی ہے, یہ وہ آزادی ہے جس کا آج نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ عورت کو آزاد کریں تاکہ وہ خود مختار ہو جائے, آزاد ہو جائے اور یہاں تک پہنچ جائے. جو سب سے زیادہ حقوق دینے کا دعوے دار ملک ہے, ان کی اپنی ویب سائٹ یہ سٹیٹ کر رہی ہے کہ جناب ہمارے ملک میں
ہر 6 عورتوں میں سے ایک عورت کے ساتھ زندگی بھر میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے. لہذا عجیب فگر دی, صرف 1 سال کی فگر بتا رہا ہوں. 4,33,600 victims, 4,33,600 victims of rape اور sexual assault per year ہے امریکہ کے اندر. پھر ایک عجیب میں نے عبارت پڑھی ان کی ویب سائٹ پہ, جس کو سن کر یا پڑھ کر میں بہت حیران ہوا اور شوق میں چلا گیا. انہوں نے کہا, یاد رکھیے گا 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے, تو 73 سیکنڈز مین کے 1 منٹ سے کچھ اوپر. انہوں نے کہا کہ ایوری 73 seconds an American is sexually assaulted. ہر منٹ بعد امریکی کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے. تو آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں پروٹیکشن دوں گا, آزادی دوں گا, عورت آزاد ہوگی. کیا یہ آزادی ہے؟ اور کیا ہماری عورتوں کو بھی یہی آزادی دلوانا چاہ رہے ہیں؟ لہٰذا عورت اگر فیملی سسٹم میں نہ ہو, گھر کا وہی جو ایکویشن بیلنس کی میں بات شروع سے کر رہا ہوں, اگر اس کے اندر نہ ہو تو پھر عورت کے ساتھ اس طرح سے ظلم بھی کیا جاتا ہے اور نعرہ بھی آزادی کا لگایا جاتا ہے. سب سے زیادہ ہم حقوق دے رہے ہیں, ہاں سب سے زیادہ ہمارے ملک میں عورت آزاد ہے, اور آزادی کے نام پر یہ معاملہ کیا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بکری جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے. یہ جو اشارہ کیا ہے یہ کس طرف کیا ہے؟ فیملی سسٹم کی طرف کیا ہے. گھر کے اندر دادا ابو ہوتے ہیں, دادی ماں, بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ اماں میں یونیورسٹی جا رہی ہوں. بیٹا تم نے یہ لباس ایسے کیوں پہنا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ٹین ایجر لڑکیاں اس بات کو آج بڑا برا محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے کپڑوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے, ہمارے ٹائمنگ پہ کہ اس وقت کیوں جا رہی ہو, اس وقت کیوں آ رہی ہو, اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. لیکن بیٹا یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. آپ کو یہ سمجھ 40 سال میں جا کر آئے گی, جب آپ 40 میں پہنچیں گی اور جب خود آپ کی بیٹیاں جوان ہوگی, آپ کو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ گھر سے باہر کتنے بھیڑیے اور درندے ہیں جو بچیوں کو یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں. اسی لیے اسلام نے اس فیملی سسٹم کو انٹیکٹ کیا کہ کبھی دادا ابو پوچھ لیں گے, کبھی دادی ماں پوچھ لیں گی, کبھی والد پوچھ لیں گے, کبھی والدہ پوچھ لے گی, کبھی بھائی پوچھ لے گا کہ بہن کہاں جا رہی ہو, تم نے اس قسم کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے, فلاں کے ساتھ کیوں جا رہی ہو. یہ ہماری سیکیورٹی ہے, یہ گھر کی ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے ہے. اگر ہمارا بھی معاشرہ خدا نہ خواستہ ویسا ہی ہو جائے تو پھر وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر ہمارے ایک دوست ہے, وہ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ کہیں سے جا رہا تھا تو آگے ایک ینگ لڑکی تھی, اس نے ہاتھ دیا, اس کو لفٹ چاہیے تھی, کہنے لگے میں نے بٹھا لیا, اور کہتا میں چاہتا تھا کہ ان کو اسٹڈی کروں, ان کے بارے میں نالج لوں. تو کہنے لگے تھوڑی سی بات چیت وغیرہ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اسی شہر کی رہنے والی ہے. تو میں نے پوچھا کہ تمہارے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں. تو باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ کئی سال گزر گئے تھے وہ اپنے پیرنٹ سے ملنے نہیں گئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم بھی اسی شہر میں رہتی ہو, تمہارے پیرنٹس بھی اسی شہر میں رہتے ہیں, پھر تم انہیں ملتی کیوں نہیں ہو؟ تو کہنے لگی ہمارے یہاں ایک سیلیبریشن ہوتی ہے, ایک پارٹی ہوتی ہے, اس کا نام ہے سویٹ 16. لڑکی جب 16 سال کو پہنچتی ہے تو گھر میں ایک پارٹی کی جاتی ہے کہ جی بچی 16 سال کی ہو گئی. کہنے لگے ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لڑکیاں 16 سال ہونے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں, جیسے ہی 16 سال کی ہوتی ہیں وہ گھر کو خیر بات کہہ کے نکل جاتی ہیں. انہوں نے کہا پھر ایسا ہی ہوتا ہے, کبھی کوئی مرد اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا, چند مہینے بعد کسی اور کے ساتھ رہنا شروع کر دیا, لیکن جب تک شکل اچھی رہتی ہے, چہرے پہ جھریاں نہیں آتی, ہر بندہ گھر لے جانے کو تیار ہوتا ہے. جیسے ہی وہ 30+ ہوتی ہیں, 35+ ہوتی ہیں, کوئی ان کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا, اور انجام وہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر فلیٹ سے بدبو آتی ہے اور ساتھ والے اس بدبو سے تنگ آ کے کہتے ہیں جناب دیکھیں کیا ہوا. تو یہ وہ ایک معاشرہ ہے کہ جس کے اندر ایکویشن بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہے. الحمدللہ ہمارے ملک میں اللہ کے فضل سے, دین کی برکت سے, اسلام کی برکت سے یہ ایکویشن بالکل انٹیکٹ ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. چنانچہ میں سلوگنز کی بات کر رہا تھا, کراچی کی ریلی ایک نکلی اسی آزادی نسواں کے نام سے, تو وہاں ایک بابا جی جو تقریباً قبر میں جانے والے تھے, ان سے کچھ اظہار خیال پوچھا گیا, ان کا انٹرویو کیا گیا, تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ سنیے. انہوں نے کہا کہ نکاح
یہ سارے فساد کی جڑ ہے. جب تک ہم نکاح کو ختم نہیں کریں گے عورت پر ظلم و تشدد جاری رہے گا. وہی جو ایکسیڈنٹ کی میں نے بات کی تھی, کسی ایک آدھ گھر میں ہو گیا تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ نکاح کو ہی ختم کر دیا جائے پورے معاشرے سے. پھر اس نے ایک عجیب بات کہی کہ ہندوستان میں کبھی نکاح نہیں ہوا تھا, نکاح انگریز نے ہم پر 1825 میں نافذ کیا اور مسلط کیا. تو یہاں کچھ سوالات بنتے ہیں. ویسے تو جس اینکر نے اس سے کویشچن پوچھا تھا اسی کو چاہیے تھا پوچھ لیتا کہ بابا جی ہمارے معاشرے میں تو بچے دنیا میں نکاح کے بعد ہی آتے ہیں, آپ اس کا مطلب ہے بغیر نکاح کے دنیا میں آئے, لہٰذا جو بندہ بغیر نکاح کے دنیا میں آئے تو یہ تو بہت بڑی گالی ہے. اور پھر پوچھنا چاہیے تھا آپ کے ارد گرد جو پلے کارڈز لے کر نعرے لگا رہے ہیں کیا یہ بھی سارے مرد عورت بغیر نکاح کے آئے. پھر ایک سنجیدہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیسک انسٹنکٹ رکھی ہے ہر بچے کے اندر, لڑکے کے اندر بھی لڑکی کے اندر بھی, کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک فطری خواہش بیدار ہوتی ہے. جیسے بھوک لگتی ہے انسان کھانا کھاتا ہے, پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک انسٹنکٹ رکھی ہے, ایک جذبات رکھے ہیں. اگر نکاح نہیں کرنا تو پھر اس ضرورت کو کیسے پورا کرنا ہے. تو پھر اشارے آپ کو وہی امریکہ یورپ کی طرف ملیں گے کہ جیسے جانور آپس میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں, اور ان میں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ بچے کا اصل باپ کون ہے. شاید آپ کے نالج میں نہ ہو کہ امریکہ یورپ کے اندر بچوں کے نام ماں کے نام سے پکارے جاتے ہیں. اگر آپ غلطی کر بیٹھیں کسی سے اس کے باپ کا نام پوچھ لیں وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا اور کہے گا کہ آپ نے مجھے گالی دی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے معاشرے میں والد کا نام نہیں پوچھا جاتا, چونکہ والد کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. چنانچہ ایک انٹرسٹنگ کیس سامنے آیا کہ ایک بچے نے تھانے فون کیا کہ جی جلدی آئیں, کوئی بندہ میرے والد سے لڑ رہا ہے, انہیں چھڑائیں آ کر. بچے نے ایڈریس دیا, پولیس پہنچ گئی. پولیس جب پہنچی تو انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا اندر ایک بچہ ایک طرف کھڑا ہے اور دو بندے آپس میں کشتی کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. تو بچے سے پوچھا کہ بتاؤ ان میں سے تمہارا والد کون ہے تاکہ ہم دوسرے کو جو ہے اس سے الگ کریں. اس نے کہا کہ جناب یہ دونوں اسی بات پہ تو لڑ رہے ہیں کہ ان میں سے میرا والد کون ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب نکاح نہیں کرنا, اپنی ضرورت کو کبھی ادھر پورا کر لیا کبھی ادھر پورا کر لیا, تو خود ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اوریجنل باپ کون ہے, اس بچے کا باپ کون ہے. شریعت نے, اسلام نے اتنا خوبصورت نظام بنایا کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو عدت کا ایک خاص ٹائم رکھا ہے تاکہ عورت کے جسم میں سے پہلے مرد کا امیج مکمل نکل جائے. اب اس کی جب شادی ہو کسی دوسری جگہ پر تو جو بچہ دنیا میں آئے سب کو پتا ہو کہ ہاں جناب یہ پہلے والے کا نہیں ہے, یہ دوسرا والا جو ابھی شادی ہوئی ہے اس کا بچہ ہے, تاکہ سب بچوں کا نسب واضح رہے. اور جو لوگ پھر نکاح نہیں کرتے پھر کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ چرچ کے اندر ننز کو اور فادرز کو ڈونیٹ کر دیا جاتا ہے. یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو وقف کر دیا جاتا ہے اللہ کے نام پر کہ جی بس یہ ہر وقت اللہ اللہ کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, نہ شادی کریں گے, نہ ان کے بچے ہوں گے, نہ ان کی یہ ضروریات ہوں گی. حالانکہ یہ ہر انسان کی بیسک نیڈ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی شخص کو یہ کہہ دے کہ بھی آئندہ سے تم نے کھانا نہیں کھانا یا آئندہ سے تم نے ٹوائلٹ میں نہیں جانا. بھئی یہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں. تو جب وہ ان کے اوپر یہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں کہ آپ نے نکاح اور شادی نہیں کرنی, تو اللہ کی پناہ ان عبادت گاہوں کے اندر جو اللہ کے نام پر بنائی جاتی ہیں, چرچز کے اندر, پھر فادر اور ننز وہ کام کرتے ہیں کہ جس کی خبریں امریکہ یورپ کے اخباروں کے اندر بھری ہوئی ہیں. لہٰذا نکاح تو ایک بالکل اسلامی اور صحیح طریقہ ہے جس سے ایکویشن بیلنس ہوتی ہے کہ ایک اجنبی عورت تھی, آپ اس کو جانتے بھی نہیں تھے, اللہ کے نام سے نکاح کر کے وہ آپ کے سب سے قریبی ہو گئی. لہٰذا جن معاشروں میں یہ ایکویشن ڈس بیلنس ہوتی ہے, غور سے سنیے گا, ایک عجیب واقعہ سنانے لگا ہوں کہ جن معاشروں میں یہ ایکویشن ڈس بیلنس ہوتی ہے پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے. چنانچہ IMF سے, ورلڈ بینک سے کسی ملک نے, یورپ کے کسی کنٹری نے لانگ ٹرم لون مانگا. لانگ ٹرم لونز مطلب 60-70 سال, 100 سال, 150 سال لمبے قرضے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمیں اماؤنٹ دے دیں, ہم اس کی انسٹالمنٹس آپ کو پے کرتے رہیں گے. تو IMF بھی ایسے منہ اٹھا کر نہیں دے دیتا, وہ اس کو پورا کیلکولیٹ کرتا ہے, ایویلویٹ کرتا ہے اور اس کی فیزیبلٹی شیٹ بناتا ہے. لہٰذا انہوں نے کچھ وقت مانگا اور اس ملک کے بارے میں سارے ڈیٹے کو اکٹھا کرنا شروع کیا. کچھ دنوں بعد انہوں نے ایکسکیوز کر لیا, جی سوری ہم آپ کو یہ لانگ ٹرم لون نہیں دے سکتے.
تو انہوں نے ریزن پوچھی کہ جناب آپ ہمیں یہ لون کیوں نہیں دے رہے، حالانکہ ہمارے ملک میں اکنامک بیلنس بہت اچھا ہے، ہم اس کو پے بیک کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جناب ہماری اسٹڈی کے مطابق 50 سال بعد آپ میں سے کوئی باشندہ ہی زمین کے اوپر نہیں ہوگا، آپ کے یہاں شادیاں نہیں ہو رہی، آپ کے یہاں بچوں کی پیداوار اتنی کم ہے، اور جس تیزی سے آپ کی پاپولیشن کا گراف گر رہا ہے، 50 سال بعد ہمیں پیسے دینے والا کون ہوگا، ہم کس سے دعویٰ کریں گے. لہٰذا انہوں نے ان کو لون نہیں دیا. اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم پر جو بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تاہم ہماری نالج کم ہوتی ہے، ہم چیزوں کو بڑے چھوٹے سرکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کو گرینجر سرکل میں دیکھیں، معاشرے کی سطح پر، ملکی سطح پر، دنیا کی سطح پر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں، ہر بات میں کیسی حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ انٹیکٹ ہے. ورلڈ بینک کے قرضے کی بات آئی تو ضمن ایک بات اور یاد آ گئی. میں جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جس کی بات ہو کوشش کرتا ہوں اسی کا ریفرنس پیش کروں. سراج الحق صاحب یہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ اس وقت میں کے پی کے کا فائنانس منسٹر تھا اور ہمارا ورلڈ بینک نے 5 کروڑ کا ایک قرضہ منظور کیا. کہنے لگے 5-6 ماہ گزر گئے، ہمیں قرضے کی رقم نہیں ملتی تھی. اب ظاہر تھا رقم ملے تو ہم کام شروع کریں، سارا پروجیکٹس رکے ہوئے تھے. کہنے لگے ان کا جو کنٹری مینیجر تھا اس کا نام تھا جان وال، کہنے لگے وہ پاکستان آیا ہوا تھا وزٹ کے لیے، تو میں اس کو ایز اے فائنانس منسٹر ملنے کے لیے کیا. اور میں نے کہا جناب ہمارے تو سارے کام رکے ہوئے ہیں، ہمارا 5 کروڑ کا قرضہ سینکشن ہوا ہوا ہے لیکن ابھی تک ہمیں فرسٹ انسٹالمنٹ بھی نہیں ملی. تو اس نے جواب سنی آگے سے کیا دیا. اس نے کہا کہ جناب آپ نے پشاور سے تمام جو بل بورڈز ہیں، سڑکوں پہ سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر سے مارکیٹنگ کے اندر عورت کی پکچر کو پرنٹ کرنے پر پابندی لگا دی ہے، کیا اس کے بعد بھی ہم آپ کو قرضہ دیں؟ تو اب یہ کہتے ہیں سراج الحق صاحب میں اتنا حیران ہوا، میں نے کہا کہ بھئی آئی ایم ایف کے قرضے کا عورتوں کی تصویروں سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب سننے والا ہے. جان وال نے یہ کہا کہ جناب جس کا پیسہ ہوگا پالیسیز بھی اسی کی چلیں گی، لہٰذا اگر آپ ہم سے قرضہ لینا چاہتے ہیں خارجہ پالیسی بھی ہماری ہوگی، داخلہ پالیسی بھی ہماری ہوگی، تعلیمی پالیسی بھی ہماری ہوگی، تہذیب بھی ہماری ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسہ ہمارا ہو، تہذیب آپ کی ہو، پالیسیز آپ کی چلیں، یہ نہیں ہونے لگا. تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے جو بالکل واضح ہو گئی. پھر پلے کارڈز کے اندر ایک اور پلے کارڈ جو بڑا ہی ولگر تھا، سوشل میڈیا کے اوپر بہت مشہور ہوا کہ ایک خاتون نے پلے کارڈ پکڑا ہوا تھا کہ ننگا ہونا یہ بے حیائی نہیں ہے. تو ہم کہتے نہیں جناب یہ تو عین تہذیب ہے. ہاں لیکن یہ اسلام سے پہلے کی تہذیب ہے. اسلام سے پہلے لوگ ننگے ہوا کرتے تھے. ایک یونیورسٹی کی بچی جس نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور ٹاپ کیا پورے ملک میں، تو اس کو ایوارڈ دیتے وقت جو منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو چھیڑا، ایک سوال کیا. اس نے کہا کہ بیٹا آپ تو بڑی پڑھی لکھی ہیں اور اتنی انٹلیکچوئل، اتنی انٹیلیجنٹ ہونے کے بعد، اتنی پڑھی لکھی ہونے کے بعد بھی آپ نے پردہ کیا ہوا ہے. تو اس بچی نے ایک ہی جواب دیا کہ محترم جب انسان تعلیم یافتہ نہیں تھا، تہذیب یافتہ نہیں تھا تو وہ ننگا ہوتا تھا، جب تہذیب میں آ گیا تو اس نے کپڑا پہن لیا. جب اتنی سی بات کہی تو وہ منسٹر صاحب اپنا منہ لے کر رہ گئے. تو واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف لوگ برہنہ کرتے تھے، مکمل لباس اتار کر کرتے تھے. ان کا ایک پورا کانسیپٹ تھا اس کے پیچھے، لیکن اس طرح سے وہ طواف کرتے تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنا چاہتے تھے تو غار حرا چلے جاتے تھے جو بڑا دور تھا، اور وہاں سے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا. الحمدللہ مجھے اللہ نے موقع دیا اس زمانے میں دیکھنے کا کہ جہاں وہ غار کے 2 پتھروں کے درمیان سے بالکل بیت اللہ نظر آتا تھا. اب تو چونکہ قریب بہت عمارتیں بن گئی اونچی اونچی اور اب نظر نہیں آتا، لیکن پہلے نظر آتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے دور چلے گئے. تو جب صحابہ کو اسلام کی نعمت مل گئی تو جو پہلی زندگی کا جب تذکرہ کرتے تھے نا تو کہتے تھے زمانہ جاہلیت، یعنی زمانہ جاہلیت میں ہم خنزیر کھاتے تھے، زمانہ جاہلیت کے اندر شراب پیتے تھے، زمانہ جاہلیت کے اندر
بے لباس کا اس طرح کرتے تھے. تو اس کو زمانہ جاہلیت کہا. جب اسلام آ گیا تو پھر یہ چیزیں ختم ہو گئیں. لہٰذا اس قسم کے جو پلے کارڈز ہیں ان کی حقیقت اور جو اس کا ایجنڈا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. چنانچہ ہر چیز کی جو ریئلٹی ہوتی ہے اور ایجنڈا ہوتا ہے وہ ان کے سلوگنز کے اندر اور ان کے پلے کارڈز کے اندر واضح ہوتا ہے. سوال ہے کہ جو فیمنزم کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا واقعی عورت کے حقیقی حقوق پر بھی بات کی؟ یہ میرا اعتراض ہے. حقیقی حقوق پر بات کرنی چاہیے. بہت سارے ایسے حقوق ہیں جو واقعتاً عورت کو نہیں ملتے, ہمارے معاشرے میں ملنے چاہیے. مثلاً وراثت کا قانون تو بنا ہوا ہے لیکن وراثت دی نہیں جاتی, اور وراثت پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات جو خاندان ہیں جن کے پاس زیادہ لینڈ ہوتا ہے تو وراثت اس لیے نہیں دیتے, بچی کی شادی نہیں کرتے کہ شادی ہوگی تو وراثت کی بات چلے گی اور ہمیں زمین کے ٹکڑے دینے پڑیں گے, لہٰذا زمین ڈیوائیڈ نہ ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, یہ عجیب رسمیں جو ہندوؤں سے آئیں, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ وہ یا تو اس بچی کو ساری زندگی کنواری رکھتے ہیں کہ بھی آپ کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. بعض اوقات وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی قرآن سے شادی کر دی, وہی ننز والی بات. اور بعض اوقات اپنی ہی فیملی میں کسی چھوٹے بچے سے, حتیٰ کہ گود کا بچہ دودھ پیتا, چونکہ وہ محرم یعنی ایسے راستے سے وہ لنک بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے زمین خاندان سے باہر نہیں جائے گی, لہٰذا اس بچے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. اتنا ظلم عورت پر کیا جاتا ہے. یہ وہ بات تھی جس پر آواز اٹھانی چاہیے, نہیں اٹھاتی. اسی طرح جہیز کی لعنت, جس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں نکاح سے بیٹھی ہوئی ہیں, حالانکہ ان کے رشتے بھی ہو چکے, منگنی ہو چکی, دونوں فیملیز نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیا, لیکن 2-2 سال 3-3 سال 5-5 سال گزر گئے. نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ والد کے پاس دینے کے لیے مناسب جہیز نہیں ہے. بعض کا جہیز کے نام پر ایسا بلیک میل کیا جاتا ہے کہ بارات آئی ہوتی ہے اور سب کے مہمان آئے ہوتے ہیں اور عین اس وقت لڑکے والے مطالبہ کر دیتے ہیں جہیز کے اندر میں فلاں فلاں چیز چاہیے. انہیں پتہ ہے کہ اب یہ دے تو نہیں سکتا, لیکن عزت کی بچانے کی خاطر یہ کہیں سے قرضہ لے گا, کسی نہ کسی کو ریکویسٹ کرے گا, ہمیں دے گا. تو یہ بلیک میلنگ تک کی جاتی ہے, اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. اسی طرح ونی کی رسم, یہ بڑی عجیب رسم ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو کہتے ہیں بدلے کے اندر اس شخص کی بہن کو یا اس شخص کی بیٹی کو مقتول کے گھر والوں کو دے دیا جائے. یہ بالکل غیر اسلامی رسم ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح افغانستان کے اندر جو عورتیں ہیں جو فوت ہوئیں, شہید ہوئیں, جن کی عزتیں پامال کی گئیں, جن کو ریپ کیا گیا, ان کے مطالبات کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. آسیہ بہن آپ سب جانتے ہیں کہ کب سے امریکہ کی جیل کے اندر ہے اور عجیب عجیب خبریں وہاں سے آتی ہیں کہ کیسا غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے. اس کے متعلق عموماً آواز نہیں اٹھائی جاتی اس قسم کی ریلیز کے اندر. لہٰذا حقوق کا نام لینا, حضرت علی رضی اللہ والی بات, حقوق کا نام لینا, لیکن اس سے جو مقصود ہے وہ اسلامی معاشرے, اسلامی نظام کے اس بیلنسڈ ایکویشن کو ہٹ کرنا ہے. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, سمیٹنا چاہ رہا ہوں. لہٰذا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ غیر اسلامی ممالک, کفار کے جو ملک ہیں, وہاں پر ہماری مسلمان بہنیں حجاب کرنے کے لیے لڑ رہی ہیں. کہنے کو وہ کہتے ہیں جی ہم بڑا فریڈم دیتے ہیں, ہمارے ہاں ہر قسم کا فریڈم آف سپیچ ہے اور فریڈم آف ڈریس ہے, آپ کچھ بھی پہنے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر مسلمان عورت پورا کور کرتی ہے اپنے آپ کو تو اس پر ان کو مرچیں لگتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے, اور وہ اپنے سارے فریڈم کی باتیں بھول جاتے ہیں. اور یہ قانون پاس کر دیا کئی یورپین کنٹریز کے اندر کہ عورت حجاب نہیں لے سکتی. اللہ کی شان, اللہ نے بھی ایک وائرس کے ذریعے ان کی عورتوں کو تو کیا مردوں کو بھی حجاب پہنا دیا. اللہ تعالیٰ پھر ایسے کر کے دکھاتے ہیں. چنانچہ افسوس ہوتا ہے کہ ہماری مسلمان بہنیں کافروں کے ملک میں حجاب کرنے کے لیے لڑ رہی ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے ملک میں ہماری اپنی عورتیں حجاب اتارنے کے لیے لڑ رہی ہیں. لہٰذا سوچنے کی بات ہے. دین اسلام پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے. یہ بھی اسٹیٹسٹکس کسی مولوی صاحب کے دیے ہوئے نہیں ہیں, یہ نیٹ کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. جو اسلام ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے
the fastest growing religion in the world is Islam. اور اس کے اندر ایک عجیب بات, جو نقطے کی بات آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, زیادہ تعداد خواتین کی ہے. اس کی ریزن کیا, کہ وہاں جو عورت یورپ امریکہ کے ماحول میں پیدا ہوئی پلی بڑی, وہ سمجھتی تھی کہ شاید ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. اس بیچاری کو اصل حقوق اور رائٹس کا پتہ ہی نہیں تھا, لیکن جیسے ہی اس کو اسلام کی ذرا ٹیچنگز ملتی ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ بھی اصل چیز یہ ہے, اس میں پروٹیکشن ہے ہمارے لیے. لہٰذا عورتیں بہت تیزی سے کنورٹ ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہیں. چنانچہ میں ایک کلپ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا, میں نے ریکویسٹ کی تھی اگر آپ وہ پلے کر سکیں. ایک امریکن خاتون ہیں اور بائی برتھ امریکن ہے, اور یہ مسلمان ہوئی, اور یہ اسلام کے بارے میں اور اپنے ڈریس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں, اگر اس کو پلیز پلے کر سکیں تو میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو فائنلی کلوز کر دوں گا. I want to thank the congregation for the Women's Day. I want to tell you a little bit about myself. I want to send a message to all my sisters, especially in Pakistan. I grew up in America, and I was taught to believe that my body was my body. And it's not my body, and I know that today. But before, I used to show myself. And when I say show myself, I would wear short shorts, small tops. And I'm not going to say it was a specific reason I went down the wrong road, but it did not help. I have come very far because of Islam. I used to be a drug addict. I was living homeless in the street. And I then believed my body was my body. It is not my body. It is Allah's body. I cover because I respect myself. I don't have to live the way that I used to live, not caring about myself, truly believing that it was my body, and that was my rationalization for why I would show every part of my body that I should not show. Today I am covered in every aspect, and I love this body that Allah has given me. And because of that, I wear hijab, I cover from head to toe, and I would not change it because I respect myself because of this. I want to thank the congregation for the Women's Day. جی ہو گیا, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی بس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. مجھے ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ سب یہاں جتنے بیٹھے ہیں انگلش اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہن ہے, انہوں نے بھی اسلام کی نعمت کو قبول کیا, تو ذرا ان کے اندر قدر دیکھیں, اسلام کی قدر, اس کو کس طرح سے ویلیو کیا اور کیا بات ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنی. ہمارے ایک ٹیچر ہیں, ان کو بھی ایک مرتبہ امریکہ جانا ہوا, تو انہوں نے ایک عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا میری ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروائی گئی جو پہلے یہودن تھیں, تو جویش تھیں, تو یہودیت کو چھوڑ کر وہ اسلام لے کر آئیں. تو کہنے لگے کہ ان کے کچھ کویشچنز ہیں وہ پوچھنا چاہتی ہیں, لیکن انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ان سے میری ملاقات ہوتی تو مجھے وہاں کے جو ہمارے ساتھی تھے امریکہ میں, انہوں نے بتایا کہ یہ عجیب نماز پڑھتی ہیں, ایسی نماز پڑھتی ہیں کہ ان کی نماز کو دیکھ کر جو پیدائشی مسلمان عورتیں ہیں ان کو شرم آ جاتی ہے. کیوں؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے نماز کے لیے علیحدہ ڈریسز رکھے ہوئے ہیں. یہ لہٰذا ہم تو ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا, انہوں نے کہا یہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی ہے, اور غسل کرنے کے بعد جو خاص نماز کے لیے انہوں نے ڈریس رکھا ہوا ہے وہ نماز کے لیے ڈریس وہ پہنتی ہیں. پھر انہوں نے اپنے گھر میں ایک خاص کمرہ رکھا ہوا ہے جس کو یہ مسجد کہتی ہیں, پھر یہ وہاں چلی جاتی ہیں. اور انہوں نے کہا یہ اتنی تسلی سے نفلیں, اتنی تسلی سے سنتیں, اتنی تسلی سے لمبی نماز پڑھتی ہیں کہ ان کو اس وقت میں پھر کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا. یعنی کہ ان کی نمازیں دیکھ کر ہماری جو مسلمان بہنیں ہیں وہ شرمسار ہو جاتی ہیں. تو دیکھیے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ جو سچ مچ کے انگریز ہیں ان کے یہ کانسیپٹ ہیں, اور جو ہمارے ملک میں کالے انگریز ہیں ان کے کانسیپٹ آپ نے ریلیز کے اندر دیکھ ہی لیے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہدایت لے کر کسی ایسی قوم کو ہدایت دے دیں جن کے اندر طلب زیادہ ہو, جن کے اندر اسلام کی محبت, اسلام کی کشش اور اس کی ویلیو زیادہ ہو. ہم پیدائشی مسلمان ہونے کی وجہ سے بعض کا سمجھتے ہیں کہ اسلام تو ہمارے گھر کی کھیت کی مولی ہے, ہم جس طرح سے چاہے اس کے اندر آلٹریشنز کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اسلام کی ہر چیز انٹیکٹ ہے, قرآن کی تعلیمات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, حدیث کی ساری کتابیں, ہر چیز موجود ہے. اور یہ تمام باؤنڈریز ہیں, لمیٹیشنز ہیں, ہمیں اس لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے آزادی ضرور ہے.
اس لمیٹیشن سے باہر نکل کے ہمارے لیے کوئی آزادی نہیں ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا اس کے اندر متقی, پرہیزگار, نیک مائیں پیدا ہوئیں, اور امریکہ یورپ نے جو ماحول بنایا وہاں پر LGBTs یہ پیدا ہو رہے ہیں جو آج کل اس قسم کے سیکچول ان کے آپس میں انٹریکشن ہوتے ہیں, گیز پیدا ہو رہے ہیں, لیسبینز پیدا ہو رہی ہیں. تو دیکھیں یہ معاشرے کا کتنا ڈفرنس ہے. حالانکہ دنیا میں ہماری طرح وہ بھی انسان ہیں, لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ معاشرہ اس کی ایکویشن ڈسٹرب ہے اور الحمدللہ ہمارے معاشرے کی ایکویشن بیلنس ہے. آپ سب سے بس یہ درخواست ہے کہ اپنے کانسیپٹس کو, اپنے ویژنز کو, اسلامی تعلیمات اور اسلام کا ایک مقام ہے اس کو اپنے دل میں سب سے اونچی جگہ دیجئے. یہی وہ ایکویشن ہے کہ اگر یہ بیلنس رہی تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اگر یہ بیلنس ڈسٹرب ہو گیا تو ہم دنیا میں پہلے ناکام ہوں گے. یاد رکھیے گا, آخرت کی بات بعد میں ہوگی, دنیا میں ہم پہلے ناکام ہوں گے. لہٰذا میں آخری واقعہ سنا کر بات کو کلوز کرتا ہوں. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے جو جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا بر صغیر کے, تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نیک مائیں نیشن کو کیسے بلڈ کرتی ہیں, کیسے انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی تربیت اس طرح سے کی, وہ چھوٹے تھے تو جب فرسٹ ڈے ان کا مدرسے جانے کا وقت ہوا, وہ مدرسے سے پڑھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اماں بڑی بھوک لگی ہے, کھانا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کھانا تو اللہ ہمیں دیتے ہیں, ہم سب بھی اللہ سے مانگتے ہیں, آپ بھی مانگو اللہ سے لے لو. تو بچے نے حیرانگی سے کہا کہ اچھا اللہ سے کھانا کیسے لیتے ہیں؟ تو ماں نے, بچہ چھوٹا تھا, کہا کہ بیٹا مصلی بچھاؤ اور اللہ سے دعا کرو. ابھی نماز تو نہیں تھی بچے پہ, تو کہا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا دیں گے. لہٰذا بچے نے مصلی بچھایا اور دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد پھر والدہ کے پاس کہ اماں میں نے دعا کر لی, کھانا کہاں ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہوگا کمرے میں, کہیں تلاش کرو. اور والدہ نے روٹی پکا کر پہلے رکھ دی تھی کہیں پہ تاکہ بچے کی ٹریننگ ہو. لہٰذا بچہ جو ہے جب کمرے میں گیا, ایک دو چیزیں اس نے جب ذرا ڈھونڈی تو اس کو روٹی مل گئی, بڑا خوش ہوا. نے کہا اچھا میرے ماں باپ اور ساری دنیا کے لوگ ایسے ہی اللہ سے مانگتے ہیں, مجھے بھی مانگنا آ گیا. بچہ بڑا خوش ہوا. لہٰذا ڈیلی اب یہ کام شروع ہو گیا, مدرسے سے آتا اور خود ہی مصلی بچھاتا, دعا کرتا, کھانا ڈھونڈتا, اسے مل جاتا. ایک دن ماں کسی کام سے, قریب کا گاؤں تھا وہاں پر چلی گئیں, اور ان کو اندازہ نہ رہا, وہاں ان کو وقت کچھ ضرورت سے زیادہ لگ گیا. لیکن جب ان کو آئیڈیا ہوا کہ میں لیٹ ہو گئی ہوں, بچے کے گھر آنے کا وقت ہو گیا, تو وہ جلدی جلدی وہاں سے نکلی اور رو بھی رہی ہیں اور اللہ سے مانگ بھی رہی ہیں کہ یا اللہ میں نے تو یہ جو کچھ بھی کیا یہ بچے کی تربیت اور اس کا ایمان بنانے کے لیے کیا کہ روٹی اللہ دیتے ہیں. لہٰذا یا اللہ آج عزت رکھ لیں, آج معاملہ بھرم خراب نہ ہو جائے. لہٰذا جیسی والدہ گھر پہنچی دیکھا بچہ سویا ہوا ہے, تو ماں نے روٹی بنائی اسی طرح کہیں پہ رکھ دی اور بیٹے کو پیار سے اٹھایا اور کہا کہ بیٹا اٹھو, کھانا نہیں کھانا؟ تو بچے نے کہا کہ اماں کھانا تو میں نے کھا لیا. بچہ حیران ہے. انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کھانا کیسے کھایا؟ میں نے کہا ماں جیسے میں روز کھاتا ہوں, آپ ہی نے بتایا تھا. میں گھر آیا, میں نے آ کے مصلی بچھایا, اللہ سے دعا کی اور مجھے کھانا مل گیا, میں نے کھا لیا. لیکن ہاں اماں ایک بات عجیب ہے کہ جو مزہ آج کے کھانے میں تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. تو کاکی جو ہے ہندی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں. لہٰذا ان بزرگ کے نام کے ساتھ ہی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کے ساتھ یہ لقب لگ گیا. لہٰذا ہماری پاکیزہ مائیں اسلامی معاشرے کو ایسے بلڈ کرتی ہیں, ایسے بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کرتی ہیں, جس کی وجہ سے خوبصورت اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے. آپ سب کے یہاں آنے کا اور تحمل سے, اطمینان سے بات سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے, اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی ٹیچنگز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. میں یونیورسٹی آف لاہور کی طرف سے اور اسلامک سوسائٹی کی طرف سے حضرت مولانا فیصل مرزا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور قیمتی نصائح سے آپ نے ہمیں نوازا. یقیناً بہت سارے بچے سوال جواب کرنا چاہتے ہوں گے, کوئی اپنی کیوریز ہوں گی وہ کرنا چاہتے ہوں گے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت آپ دعا کروا دیں کہ اگر جن بچوں نے جانا ہے تو پھر ان دعا میں شریک ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کویشچن آنسرز لے لیتے ہیں. تو پہلے ہم دعا کریں. جی دعا کر لیجیے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما. یا اللہ جتنے گناہ آج تک کیے انہیں معاف فرما. یا اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ گناہ جو دن میں کیے جو راتوں میں کیے معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے اور جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری گزشتہ زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. آئندہ ہمیں ایک سچی سچی ایمانی قرآنی اسلامی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی, ہمیں آنکھیں عطا فرمائی, سماعت عطا فرمائی, ہمیں گویائی بولنے کی طاقت عطا فرمائی. یا اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی. یا اللہ اس وقت اس ہال کے اندر تمام انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں, اس یونیورسٹی کے اندر سب انٹلیکچوئل ہیں. یا اللہ آپ نے اتنا بہترین دماغ دیا کہ انجینئرنگ پڑھنا چاہتے تھے انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا, میڈیکل پڑھنا چاہتے تھے میڈیکل میں داخلہ لے لیا. یا اللہ اسپیس اور ایسٹرونومی پڑھنا چاہتے تھے اس میں داخلہ لے لیا. یا اللہ اگر آپ ہمارے دماغ کو تھوڑا سا بگاڑ دیتے, تھوڑا سا خراب کر دیتے, یا اللہ اس وقت ہم یونیورسٹی میں نہ ہوتے, پاگل خانے میں ہوتے. یا اللہ آپ نے بہترین دماغ عطا فرمایا, بہترین جسم عطا فرمایا. یا اللہ آپ سے درخواست ہے کہ ہم نے آپ کے ان دیے ہوئے اعضاء کو غلط استعمال کیا, انہیں مس یوز کیا. یا اللہ اس کی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, آپ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم نے آنکھوں کو غلط استعمال کیا, مس یوز کیا, جن چیزوں کو دیکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا یا اللہ ہم نے ان چیزوں کو اس سے دیکھا. یا اللہ کانوں سے ہم نے موسیقی کو سنا, غیبت کو سنا, چغلیوں کو سنا, شکایتوں کو سنا. یا اللہ ہم نے سماعت کے جو گناہ کیے معاف فرما دیجئے. یا اللہ زبان آپ نے عطا فرمائی تھی, اس سے ہم قرآن کریم پڑھتے, خیر کی بات کرتے, لوگوں کا دل جوڑنے کی بات کرتے, اچھی بات کرتے. یا اللہ ہم نے زبان سے لوگوں کے دل توڑنے والی بات کی, زبان سے غیبت کی, چغلی کی, جھوٹ بولے. یا اللہ غیر محرموں کو محبتوں کے پیغام دیے. یا اللہ زبان سے ہم نے کتنے گناہ کیے. یا اللہ ہماری زبان سے جتنے گناہ ہو گئے معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دل اور دماغ میں جو سوچوں کے گناہ آئے, خیالات کے, امیجنیشنز کے جو گناہ آئے, یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے ہمیں بہترین ہاتھ پاؤں دیے, ہاتھ پاؤں سے جو گناہ ہو گئے معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری شرمگاہ سے جو گناہ ہو گئے معاف فرما دیجئے. یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہمارے جسم کے جس حصے سے گناہ ہوا معاف فرما دیجئے. یا اللہ آئندہ ہمیں نیکی تقوی والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں دین اور شریعت کے اوپر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کے جو نظام ہے بالخصوص اسلامی نظام, اس کی حفاظت فرما. یا اللہ اس اسٹرکچر کو اور مضبوطی عطا فرما. پاکستان کا کوئی دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما, جس کی قسمت میں ہدایت نہیں انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ پاکستان کے جتنے محافظ ہیں, جتنے اس کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں, یا اللہ ان کی زندگی میں, مال میں, اولاد میں, صحت میں برکت عطا فرما. اور یا اللہ ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما. یا اللہ ابھی ایک دو دن پہلے ہمارے فضائیہ کے جو ہے مجاہد شہید ہو گئے. یا اللہ ان کو اپنے قرب میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. پاکستان کے جتنے محافظین ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اور یا اللہ دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیجئے. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو کاروبار کی طرف سے, رزق کی طرف سے, نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں, کشائش والا, عافیت والا, برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, والد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, بھائی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, بہن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زوجین کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلامی معاشرے کے ہر فرد کو ایک دوسرے کی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیجئے,
نفرتوں کو اور یا اللہ انتشار کو ہماری قوم سے ختم فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ ہم نے مانگا ہے سب عطا فرما دیجئے. جو مانگنا چاہیے تھا ہمارے حق میں بہتر نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی یونیورسٹیز کو، کالجز کو، تمام تعلیمی اداروں کو، مدارس کو یا اللہ باحفاظت رکھیے. یا اللہ اس میں پڑھنے والوں کی حفاظت فرما دیجئے. ان اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس یونیورسٹی کے یا اللہ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں جنہوں نے آج یہاں پر اس خیر کی بات کے لیے ہمیں بلایا، یا اللہ ان کی زندگی میں اور برکت عطا فرما، ان کو اسی طرح اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی تمام خیریں ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے حفاظ فرما. جن بھائیوں نے، دوستوں نے، مستورات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہماری دعاؤں میں بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.